ایک ٹائٹل 8 ٹیمیں، ٹرافی کی دوڑ جیتے گا کون؟ چیمپئنز ٹرافی کا رنگا رنگ میلہ کل سے سجے گا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میزبانی کے لیے تیار۔ افتتاحی مارکہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ میچ سے پہلے ہوگی شاندار تقریب۔ JF-17 F-16 اور شیر دل فینس کا لہو گرمائیں گے۔ قومی کپتان محمد رضوان ٹیم کی جیت کے لیے پرعزم، کہتے ہیں بابر اعظم اوپن کریں گے، حارث رؤف مکمل فٹ ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس چیمپئنز ٹرافی کی تیاری اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی انتظامات کو خوب سے خوب تر بنانے کی ہدایات، کہا تمام ٹیموں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ چیمپئنز ٹرافی کا شاندار انعقاد پاکستان کی عزت بڑھائے گا۔ کرکٹ بخار پورا 104۔ چیمپئنز ٹرافی کا جوش و جذبہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ کراچی اور لاہور میں خیر مقدمی بینرز اور ہورڈنگز آویزاں۔ 1996 کے بعد پاکستان ICC ایونٹ کا میزبان ہے۔ کرکٹ فینس کئی ٹیموں کو ایک ساتھ ایکشن میں دیکھیں گے۔ غیر ملکی مہمان بھی کل کا افتتاحی میچ دیکھنے آئیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کی دلچسپ ویڈیو جاری۔ ICC نے کپتانوں کا اینیمیٹڈ پرومو جاری کر دیا۔ میگا ایونٹ میں تمام 8 ٹیموں کے کپتان شامل۔ محمد رضوان سمیت تمام کپتانوں کے اینیمیٹ پیش کیے گئے ہیں۔ منفرد انداز میں ان کا فیورٹ شاٹ بھی دکھایا گیا۔ کپتانوں کو ٹرافی کے حصول کے لیے دوڑ لگاتے اور ٹرافی کی جانب لپکتے دکھایا گیا ہے۔ بڑی ٹرافی کے لیے ٹیموں کی تگڑی تیاری۔ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ آسٹریلوی ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں اسٹیڈیم پہنچایا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے انگلینڈ ٹیم بھی پاکستان پہنچ گئی۔ ٹیم کپتان جوش بٹلر کی قیادت میں لاہور پہنچی۔ انگلش ٹیم اپنے گروپ میچ لاہور اور کراچی میں کھیلے گی۔ پہلے میچ میں 22 فروری کو روایتی حریف آسٹریلیا کے مد مقابل ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان۔ وسیم اکرم، روی شاستری، سنیل گواسکر، ناصر حسین کمنٹری پینل میں شامل۔ ایرون فچ، میتھیو ہیڈن، رمیز راجہ، زید خان، سائمن ڈال بھی کمنٹری کریں گے۔ سی پیک خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ سی پیک خطے میں ترقی اور خوشحالی لائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا بین الاقوامی سیمینار کے اختتامی اجلاس سے خطاب، کہا بہت عرصہ پہلے گوادر کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ دنیا میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو ہماری جو معاشی ترقی ہے انشاءاللہ بڑی تیزی سے وہ پہیہ گھومنا شروع ہو جائے گا۔ یقیناً اس کے لیے ملک کے اندر سازگار حالات انتہائی ضروری ہیں۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہر فورم پر ترکی اور پاکستان نے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر کے ساتھ دیا ہے۔ آج فلائی اوور کا افتتاح کیا ہے جو کہ مکمل ہوا ہے، اس کا نام رکھا ہے طیب اردوان فلائی اوور، اور یہ ایک ایسی یادگار ہے کہ ہمیشہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ حکومت کا مشن ہے۔ پاکستان کی خوشحالی دہشت گردی کے خاتمے سے جڑی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا ملک میں معاشی سرگرمیوں کے لیے سازگار حالات ضروری ہیں۔ محنت کریں گے تو ترقی کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگے گا۔ پاکستان اپنا مقام ضرور حاصل کرے گا۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 30 خوارج ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین، کہا انہوں نے خارجی دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک کہیں آگے ہوتا۔ مخالفین کو بغض، حسد، گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں آتا۔ نواز شریف کی مریم نواز کے ہمراہ ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو، کہا سخت معاشی حالات کے بعد اڈیالہ جیل سے خط پر خط آ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ اڈیالہ جیل کے سوا ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ناروال میں جلسے سے خطاب،
کہا جس نواز شریف کو مارنے اور گرانے کی کوشش کی گئی آج اس کے بھائی اور بیٹی کی حکومتیں ہیں. آج معیشت ٹیک آف کر چکی ہے. ان کے دور میں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا. رقم گوگی اور پنکی کو جاتی تھی. ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک کہیں آگے ہوتا. مخالفین کو بغض حسد گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں آتا. نواز شریف کی مریم نواز کے ہمراہ ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو. کہا سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی میں کمی ہوئی, معیشت بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. پالیسی ریٹ میں کمی سے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے شہر اقتدار کی ترقی کے لیے مزید کام کریں گے. وزیر اعظم کے احکامات پر منصوبہ 84 روز میں مکمل کیا. اسلام آباد کو مزید کیسے خوبصورت بنانا ہے, وزیر اعظم نے تفصیلات مانگی ہیں. مصطفیٰ قتل کے ملزم ارمغان کا جسمانی ریمانڈ. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو 4 روز کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا. سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ریمانڈ کی 4 درخواستیں منظور کر لی تھیں. تفتیشی رپورٹ میں دل دہلا دینے والے انکشافات. ارمغان نے مذاق اڑانے پر مصطفیٰ کو قتل کیا. لاش کو ویرانے میں پھینک کر شواہد مٹانے کا منصوبہ بنایا. شیراز نے گاڑی کو جلائے جانے والے مقام کی نشاندہی کی حامی بھر لی. میڈیکل بورڈ 21 فروری کو مقتول مصطفیٰ کی قبر کشائی کرے گا. کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم پیش رفت. مرکزی ملزم ارمغان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ویڈیو 24 نیوز پر. CIA پولیس گھر میں داخل ہوئی تو ارمغان نے فائرنگ کر دی. ویڈیو میں فائرنگ کی آوازیں اور وردی میں ملبوس اہلکار نظر آ رہے ہیں. بھارت کو دھچکا. بین الاقوامی سطح پر باسمتی چاول پاکستان کی ملکیت قرار. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا نے باسمتی چاول کو پاکستانی پروڈکٹ کے طور پر قبول کر لیا. یورپی یونین میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ. یورپی یونین کی طرف سے بھی پاکستان کے حق میں ہی فیصلہ متوقع ہے. پاکستان خطے میں اپنی بقا کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. تقسیم کی بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جرمن ٹی وی کو انٹرویو. کہا کچھ ممالک امریکہ چین مسابقت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے. ٹرمپ ڈیل کرنا جانتے ہیں. بھارت سے تجارت اور مذاکرات کی بحالی میں امریکہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. افغانستان سے مسلسل دراندازی ہو رہی ہے. افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال سے روکے. وزیر خارجہ کا نیو یارک میں OIC گروپ میٹنگ سے خطاب. کہا اسرائیل جنگ بندی معاہدے کو یقینی بنائے. غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش کا آمد. شہید کے والد بھائی اور اہل خانہ سے ملاقات. سوگوار خاندان سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. شہید کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی. محسن نقوی نے کہا کہ شہدائے وطن قوم کا فخر ہیں. سینیٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شدید احتجاج اور ہنگامہ آرائی. PTI کے 3 سینیٹرز کی رکنیت سیشنز کے لیے معطل. اون عباس, ہمایوں مہمن, فلک ناز چترالی کی رکنیت معطل کی گئی. سینیٹ اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی. PIA کا لاہور سے دبئی جانے والا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا. ایئر بس PK-203 کے انجن سے پرندہ ٹکرا گیا. کپتان کی کمال ہوشیاری. ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کر کے طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کی. طیارے میں 150 سے زائد مسافر سوار تھے. کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے. روس یوکرین جنگ بندی کا مشن. سعودی دارالحکومت ریاض میں روس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ختم. 4.5 گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے. جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح کی ٹیمیں مقرر کرنے پر اتفاق. امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک واٹس نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ کے مکمل خاتمے کی ضرورت ہے. سعودی ولی عہد سے روس اور امریکی وزرائے خارجہ کی ملاقات. شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ روس مذاکرات کو سراہا. امریکہ کی متعدد ریاستوں میں برف باری اور سیلاب. مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی. پنسلوینیا اور ورجینیا میں میری لینڈ میں طوفان کا الرٹ جاری.
ریاست مونٹانا میں پارا -51 تک گر گیا۔ کینیڈا میں شدید برفانی طوفان، نظام زندگی درہم۔ برفانی طوفان میں مسافر طیارہ بھی حادثے کا شکار، 200 فلائٹس منسوخ۔ سرکاری دفاتر اور اسکول غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیے گئے۔ مختلف علاقوں میں بادل برسنے کو تیار، بارش برسانے والا سسٹم کل ملک میں داخل ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا امکان، 19 سے 21 فروری تک بارشیں متوقع۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ کراچی میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔